تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام کی جماعت پر، بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک مسلمان کا سب سے قیمتی متاع، اس کی سب سے قیمتی شے اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اس کلمے کو ضائع کرنا اور اس کو ختم کرنا نہایت سنگین امر ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کلمے کے اقرار کے بعد کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کے دین کو ختم کر دے تو ایسا شخص مرتد کہلاتا ہے، اور مرتد کی سزا کافر سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کافر کو یا غیر مسلمین سے ایک خاص حالت میں اسلام کی جنگ ہو سکتی ہے، لیکن مرتد کو ارتداد کے بعد، دین سے پھرنے کے بعد زندہ رہنے کا حق بھی نہیں حاصل ہے۔ تو اسلام لانے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس اسلام کی حفاظت پوری زندگی کا مقصد ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کلمہ کے ختم کرنے اور اس کے انہدام کا سبب بنتی ہیں۔ اب جیسے ایک بلڈنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس بلڈنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے کا، منہدم کرنے کا سبب بنتی ہیں، یا پھر یہ کہ جزوی طور پر کچھ تھوڑا منہدم ہو جائے۔ ہم اس کو عربی میں کہتے ہیں نواقص۔ نواقص کا مطلب ہوتا ہے کہ کم ہو جانا۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ایمان کو کم کر دیتی ہیں، اور ایک دوسرا لفظ ہے نواقض، ختم کر دینا، توڑ دینا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ایمان کو ختم کر دیتی ہیں اور توڑ دیتی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان زندگی بھر نواقص سے بھی بچنے کی کوشش کرے، اور نواقص یعنی توڑنے والی چیز سے تو لازماً بچے۔ یہ جو عقیدے کا مسئلہ ہے اور ایمان کا مسئلہ ہے، اسے سیکھنا ہر دن واجب، لازم اور فرض ہے، اور ایک ہی مسئلے کو بار بار آپ اور زیادہ سمجھیں، کیونکہ شرک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونٹی کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے، جو کہ نہیں ہوتی، ہم نہیں سنتے، اس سے بھی زیادہ خفی شے ہے شرک۔ اور آج تو ہمارے معاشرے میں شرک اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس قدر عام ہو چکا ہے کہ لوگ تصور بھی نہیں کرتے، دل میں بھی، خیال میں بھی یہ بات نہیں لاتے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ شرک ہے۔ پھر اگر مصیبت اور بھی تب ہو جاتی ہے جب کوئی بتاتا ہے یہ شرک ہے، تو جواب میں غصے کا اظہار کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ اگر ان کے پاس قوت ہوتی ہے تو گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا دین اسلام ہے۔ ہم اور آپ اتفاقی طور پر قرآن اور حدیث کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں، اس میں کسی مسلمان کے درمیان اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ یہ مانتے ہیں کہ اس قرآن پر اور اس حدیث پر جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمل کیا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے کریں گے۔ اب ہمارے جو بھی اختلافات ہیں، ہم ان تمام کو قرآن، حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی پر پیش کرتے ہیں، اور اپنے مسائل کا، اپنے اختلافات کا وہاں سے حل نکال لیتے ہیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان اس سے اختلاف کرے گا، الا یہ کہ وہ شخص
یا تو قرآن پر ایمان نہ رکھے، یا حدیث پر ایمان نہ رکھے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنا پیشوا اور راہنما تسلیم نہ کرے۔ وہ عقائد جو انسان کے ایمان اور عقیدے پر حملہ آور ہوتے ہیں، برے عقائد، ان میں ایک اللہ رب العالمین پر توکل میں کمی کے اسباب ہیں۔ کچھ اسباب ہیں، کچھ اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین پر توکل میں کمی آ جاتی ہے۔ توکل یعنی یقین، بھروسہ، اعتماد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بہت اچھا جملہ کہا کہ صبر آدھا ایمان ہے، والیقین الایمان کلہ، یقین یہ مکمل ایمان ہے، کیونکہ اگر دل میں شک داخل ہو جائے یا اللہ رب العالمین پر یقین کم ہو جائے تو ایسے ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ جب آپ کو اپنے رب پہ یا ہم کو ہمارے رب پہ مکمل ایمان نہیں ہو، مکمل یقین نہیں ہو، یقین میں کمی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رب سے تعلق میں کمی ہے، بھروسہ اللہ پر کم ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی طرف کئی ایک آیات میں اشارہ کیا ہے، لیکن جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے ابتدا میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، تم لوگوں کا کیا خیال ہے، تمہیں کیا لگتا ہے اگر اللہ رب العالمین نے مجھے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت بھیجنا چاہا تو کیا یہ تمہارے معبودان جن کو تم پکارتے ہو، جن کا تم سہارا لیتے ہو، کیا یہ ان پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ اگر مجھے کوئی رحمت پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی خیر پہنچانا چاہتے ہیں، کیا ان تمام میں سے کوئی ایک بھی یہ استطاعت رکھتا ہے کہ مجھے اس خیر سے محروم کر دے؟ یہ کفار مکہ سے سوال تھا، اور ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نہیں، یہ کام اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین کی ملکیت میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ وہ تو تکبر کرتے تھے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہتے تھے کہ جب کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تکبر کرتے تھے، اس لیے نہیں کہتے تھے لا الہ الا اللہ، ورنہ انہیں معلوم تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پوچھئے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو انہیں بھی معلوم تھا کہ برائی، پریشانی، مصیبت، تکلیف، بیماری، رزق کی تنگی، اولاد کا نہ ہونا، ان تمام میں اگر کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور ان تمام پریشانیوں کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، آپ کہیے کہ جب بات اتنی واضح ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، کسی دوسرے کا کوئی سہارا نہیں، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے صرف اسی ایک اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ گویا پریشانیوں میں صرف ایک اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، اور جو اللہ رب العالمین نے راستہ بتایا ہے اس کے مطابق اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہی اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے، اور یہی ایک مسلمان اور ایک مومن کا شیوا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا، وہیں آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب تعویذ، دھاگے،
یا کڑا پہننے کا رواج ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت رویفع رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ رویفع لعل الحیات ستطول بک، امید ہے کہ تمہاری زندگی میرے بعد لمبی ہوگی۔ کہا کہ اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں لمبی زندگی دی تو لوگوں کو یہ بتا دینا کہ جس کسی نے اپنی گردن میں یا کہیں پر کوئی تانت کا دھاگا یا تانت کی شے لٹکائی یا کوئی بھی چیز لٹکائی، یعنی جس سے مقصد یہ ہو کہ بیماری، پریشانی، مصیبت دور ہو، تو اس کو خبر دے دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ۔ اب آپ تصور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ آئندہ ایسا ہوگا، اور کنہیں بتا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ کہا کہ لوگوں کو یہ خبر دینا، یعنی مسلمانوں میں ایسا ہو سکتا ہے، ہوگا یہ۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مسلمانوں میں شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رویفع رضی اللہ عنہ کو جو تنبیہ کی ہے، جو علم سکھایا ہے اور ایک ڈیوٹی دی ہے، وہ مسلمانوں میں نصیحت کرنے کے لیے کہا کہ انہیں بتا دینا۔ اچھا، دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو ہی نصیحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، لٹکاتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ تو کافر سے تو پہلے ہی بری ہے، تو اس کے لٹکانے کے سبب کیوں برات کا اظہار کریں گے؟ اور اس لٹکانے میں گردن میں لٹکانا بھی شامل ہے، مکان میں بھی لٹکانا، وہ جو لکھ کر کے لٹکاتے ہیں دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے، وہ بھی شامل ہے۔ گاڑیوں میں جو لٹکاتے ہیں، بندر کی فوٹو ہے یا مورتی ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے بندر کی، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو پریشانی سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے لٹکاتے ہیں۔ بعض لوگ جوتے لٹکاتے ہیں، تمام چیزوں کا لٹکانا اس میں شامل ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے، مسند احمد کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک کڑا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ ما ھذا؟ قال من الواہنہ، کہا کہ ایک رگ میں بیماری ہاتھ میں ہے، درد ہے، اس کے سبب ہم نے پہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتار دو۔ اب آگے سنیے کتنا خطرناک جملہ ہے، اس کو ہلکے میں نہ لے، یہ میری بات یا کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا فَإِنَّكَ لَوْ مُتْ أَوْ لَوْ مِتْ، اگر تم مر گئے، وہی علیک، یہ چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے پہنا ہوا ہے، ما افلحت ابدا، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، یعنی اس کے سبب تمہاری آخرت میں ناکامی ہوگی۔ ان جیسی چیزوں کا پہننا، باندھنا، لٹکانا، یہ آخرت میں جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے، مسند احمد کی ہی روایت ہے، فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمتا او من علق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ، یہ بد دعا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا، اللہ رب العالمین اس کے مراد کو پورا نہ کرے۔ مراد مطلب تعویذ کیوں لٹکاتے ہیں؟ پریشانی نہیں آئے، جادو نہ ہو، جن سے بچ کر کے رہیں، مصیبت سے بچ کر کے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ جس کسی نے بھی تعویذ لٹکایا، اللہ رب العالمین جس سبب سے اس نے جس مراد سے لٹکایا ہے، اس کی اس مراد کو پورا نہ کرے۔
اب آپ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اور اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بد دعاؤں کو کیسے سنتا ہے. اور ایک تیسری حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یعنی اصل مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں, فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرواتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور پہ بھروسہ کرے گا, اللہ رب العالمین اس کو پھر اسی کے حوالے کر دیتا ہے. اور عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آئے, بیمار تھے. عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ عنہ بیمار تھے, ان کو جلد کی بیماری تھی. تو جب آئے تو دیکھا تو پوچھا کہ الا تعلق تمیمہ, آپ تعویذ وغیرہ نہیں پہنتے ہیں؟ تو کہا کہ اعوذ باللہ من ذالک, میں اللہ رب العالمین سے ان تعویذات سے پناہ چاہتا ہوں. بعض روایت میں کہا کہ موت اس سے بہتر ہے کہ میں تعویذ پہنوں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق بد دعا کی ہے جو تعویذ لٹکاتا ہے. بلکہ یہ معاملہ یعنی تعویذ لٹکانے کا معاملہ یا دھاگا پہننے کا معاملہ اتنا سنگین اور خطرناک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سفر میں اس عمل پر, اس کام پر بھیجا ہے کہ جاؤ اور تلاش کرو, دیکھو کوئی مسلمان اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی ملوث ہو جائے گا تو پہلی بات تو یہ کہ وہ شرک کا عمل ہے, دوسری بات یہ کہ اس کے رب سے تعلق ختم ہوگا, تیسرا یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو چھوڑ دے گا, اور پھر یہ کہ وہ بد دعاؤں کا مستحق ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے, کیونکہ عام طور پر دیہاتوں میں علم اتنا نہیں پہنچ پاتا ہے. چنانچہ ابو بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صحیحین میں یہ روایت موجود ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں, فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسول کو بھیجا, ایک رسول مطلب ایک شخص کو بھیجا, پیغام لے کر ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ لوگوں کو یہ خبر دے دو, یہ بتا دو کہ تعویذ وغیرہ یا تانت وغیرہ لٹکانا غلط ہے, اور اگر کسی کی گردن میں کوئی تعویذ یا کوئی تانت یا کوئی دھاگا دیکھتے ہو تو جا کر کے اسے کاٹ دو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب آپ تصور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اتنا سنگین جانا ہے کہ اس کے لیے سفر تک میں جس میں آدمی پریشان رہتا ہے, کھانے پینے کی محتاجی تک ہو جاتی تھی اس زمانے میں, اس کے باوجود عقیدے کا یہ مسئلہ اتنا ضروری اور اتنا اہم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کی ڈیوٹی پر لگایا. تو میرے بھائی اور بزرگوں, ہم اللہ رب العالمین پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی پریشانی دی ہے تو دور کرنے والا بھی وہی ہے, کیونکہ قرآن کا واضح پیغام ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کوئی پریشانی دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مل کر کے اسے روک نہیں سکتی. اور یہی نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کی تھی. فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ,
کہ اگر پوری دنیا مل جائے اور سب مل کر کے تمہیں ایک شے چھوٹی چیز جو تمہارے حق میں مفید اور نفع بخش ہو سکتی ہے وہ تمہیں دینا چاہے، لیکن اللہ رب العالمین نہیں چاہے، تو پوری دنیا مل کر کے نہیں دے سکتی ہے۔ یہاں تعویذ کے باب میں چیپٹر میں اس کو دیکھیں، پوری دنیا کے جتنے تعویذ دینے والے ہیں مل کر کے جتنی اچھی سے اچھی ان کی نظر میں تعویذ ہو سکتی ہے وہ دے دے لکھ کر کے، کیا ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ وہ تعویذات اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی پریشانیوں کو روک سکتے ہیں؟ اور اگر یہ عقیدہ ہو رہا ہے تو پھر آپ احادیث میں آئیں اور دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کے متعلق کہا کہ ان الرقا والتمائم والتولى شرک، کہ یہ جو تعویذات ہیں یہ تعویذات شرک ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ 10 صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے بیعت لے لی، ایک کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ کیوں آپ نے ان 9 سے لے لی بیعت اور ایک کو چھوڑ دیا؟ کہا اس کی گردن میں تعویذ ہے۔ پھر اس نے وہ تعویذ اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت لی۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس کے اتارے بنا ایک شخص کا ایمان تک قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو ہلکے میں اور معمولی نہ سمجھے، اس سے انسان بسا اوقات دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بسا اوقات شرک اصغر میں ملوث ہوتا ہے۔ دائرہ اسلام سے کب نکلتا ہے؟ جب کوئی شخص یہ سمجھے کہ اب میں نے تعویذ پہن لیا اب تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تعویذ پہن لیا ہے کچھ نہیں ہوگا، یعنی یہ تعویذ اب آپ کی حفاظت کرے گا، تو اللہ رب العالمین کا کیا معاملہ ہے؟ پھر اللہ پر ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ یہ شرک اکبر ہے کہ تعویذ پہن لیا اب کوئی نقصان نہیں ہوگا، اب تو ہم اچھے ہو جائیں گے، ہم تعویذ پہن لیے۔ اچھا، لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا اس لیے ان پہ فتویٰ نہیں لگائے کہ وہ مشرک اور کافر ہو گئے۔ پہلا کام سکھانا ہے، علم دینا ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ارے یہ کرنے سے تو ہمارا کلمہ ہی ختم ہو جا رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ بچیں گے۔ تو ایسا سمجھنا کہ اب میں نے پہن لیا اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ شرک اکبر میں جاتا ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تعویذ میں نے پہنا ہے اب اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے کوئی بیماری نہیں آنے دے گا، کوئی پریشانی نہیں آنے دے گا، یہ جملہ یاد رکھیں۔ پہلا جملہ تھا کہ تعویذ پہن لیا اب مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، بیچ میں اللہ رب العالمین کا کوئی بھی خیال نہیں ہے، پورا معاملہ تعویذ پہ اٹک گیا ہے، شرک اکبر ہے۔ لیکن تعویذ پہنا ہے اور دل میں یہ بات ہے کہ اس کے پہننے کی وجہ سے، اس کے پہننے کے سبب، اس کے پہننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کوئی پریشانی نہیں آنے دے گا، تو اس کو جو سبب بنایا یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اور چھوٹا شرک اس پر بھی خوف ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین شاید اسے بھی معاف نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کے درجے کا جتنا گناہ ہے اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے کم درجے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اگر چاہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ خود بھی اور اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کو خصوصاً تعویذ جیسی مہلک بیماری سے بچائیں اور بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے عقیدہ و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ جہاں اسلام نے ہمیں عبادت عقیدے کے معاملات میں رہنمائی کی ہے، وہاں بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات کے لیے ذرائع اور اسباب بھی بتائے ہیں۔ مختصراً میں بتاؤں، عموماً لوگ تعویذ پہنتے ہیں بیماری سے بچنے کے لیے، میں اس پر مختصر گفتگو کرتا ہوں۔ بیماریوں سے شفا یابی کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک جو شرعی طریقہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا، پڑھ کر کے دم کر لیا، سورہ فلق 3 بار اور سورہ ناس 3 بار پڑھنا، پڑھ کر کے دم کر لیا، بِإِذْنِ اللہ شفا یابی ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، اللہ رب العالمین نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کی اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے۔ تو ان دونوں صورتوں کا نزول ہی جادو وغیرہ سے حفاظت اور شفا یابی کے لیے ہوا ہے۔ باذن اللہ، جس کا جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنی جلد اس کو شفا یابی حاصل ہوگی۔ یقین میں ذرا سی بھی کمی ہوگی پھر اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے۔ شفا کا دوسرا ذریعہ شہد وغیرہ کا استعمال ہے۔ اللہ رب العالمین نے شہد کے بارے میں کہا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور بھی دوسرے ذرائع ہیں، وہ انشاءاللہ آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ شفا یا علاج کے لیے دوسرا طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں دوا۔ دوا کو بھی اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما انزل اللہ داء الا نزل له شفاء۔ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی بیماری ایسی نازل نہیں کی ہے جس کے لیے شفا نہ ہو۔ جس نے جانا اس نے جان لیا، جس کو اللہ توفیق دیتا وہ جان لیتا ہے، اور جس کو اللہ نہیں توفیق دیتا وہ نہیں جان پاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت اہم پہلو ہے۔ حدیث میں لفظ ہے کہ بیماری ایک بار میں اچانک آ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ اچانک بیمار ہو گئے، لیکن شفا یابی دھیرے دھیرے ہوتی ہے۔ انزلہ کا یہی معنی ہے، ما انزل اللہ داء، بیماری اچانک آ سکتی ہے، کبھی کسی کو دھیرے دھیرے بھی ہوتی ہے، لیکن عموماً بیماری جو انسان کو لگتی ہے اچانک بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ایک بار میں بیماری آ جاتی ہے، شفا میں دھیرے 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 شفا یابی ہوتی ہے۔ دوا کا استعمال اور ڈاکٹر کے پاس جانا یہ شرعی سبب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، بہت بھروسہ ہے، بخار ہے میں دوا نہیں کھاؤں گا، یہ توکل میں کمی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ اس سبب کو اگر اختیار نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ایک حکم کو آپ انکار کر رہے، نہیں مان رہے۔ آخری بات کہ شفا میں کبھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ اگر شفا میں تاخیر ہو تو اپنے یقین کو اور اپنے اعمال کو پرکھیں۔ انسان اگر غلط کرے گا، شرک کرے گا یا اس کے یقین میں کمی ہوگی تو شفا میں تاخیر ہو جائے گی، اور جو جتنا جلدی شفا کا طالب ہوگا کہ جلدی ہو جائے، اس کو اتنی تاخیر سے شفا ملے گی، کیونکہ شفا جو ہم قرآن کے ذریعے کرتے ہیں یہ ایک طرح کی دعا ہے، اور دعا میں جو جلد بازی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے، چونکہ یہ مبارک دن ہے، اس دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بہت عظیم ثواب ہے، تو اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کے تعلق سے بیان کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اے مومنو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔